أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب اس دنیا میں مسافر ہیں، مہمان ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے آئے ہیں۔ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ دنیا میں آج تک نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہ سکتا ہے۔ یہ دنیا فنا کا گھر ہے۔ لوگ آتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، آتے ہیں مر جاتے ہیں، آتے ہیں مر جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چل رہا ہے۔ ہمارے باپ دادا کبھی اس دنیا میں تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ جنہوں نے یہ لاڑکانہ شہر آباد کیا وہ قبروں میں چلے گئے، آج ان کی قبروں کا بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اور لوگ گھر بناتے ہیں اور گھر بنا کے اوروں کو دے جاتے ہیں، خود جا کے مٹی میں سو جاتے ہیں۔ اور یہ مرنے کا جو سلسلہ ہے یہ روزانہ ہوتا ہے، روزانہ۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک کھیپ جو آ رہی ہے ان سب کی موت کٹھے ہو جاتی ہے۔ جو 2000 میں پیدا ہوئے ان سب کی موت 2060 میں ہو جائے، پھر جو 2001 میں پیدا ہوں ان سب کی موت کٹھے 61 میں ہو جائے، ایسے ہی 3 والوں کی 63 میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے۔ روز کہیں سے جنازہ اٹھتا ہے، روزانہ کسی کا اعلان ہوتا ہے، روزانہ قبرستان میں آنا جانا لگا ہوا ہے۔ جو قبرستان کے گیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور قبرستان میں قبریں کھودتے ہیں، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ کبھی بھی وہ فارغ نہیں ہیں۔ روزانہ ان کو کبھی کسی کی قبر کے کھودنے کا آرڈر ملتا ہے، کبھی کسی کی قبر کے کھودنے کا آرڈر ملتا ہے۔ روزانہ قبریں کھودتی ہیں، یہی ان کا روزگار ہے۔ یہ تو یہ قبروں میں جا رہے ہیں، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے، یہ اسی معاشرے کے لوگ ہیں، انہی محلوں کے مرد اور عورتیں ہیں، انہی گھروں میں بسنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہو ہے، کسی کی دلہن ہے، بیوی ہے، اور ان میں سے جانے والیوں میں سے کوئی بوڑھی ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بالکل بچی سی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو دنیا میں مسافر سمجھے، اپنے آپ کو مقیم نہ سمجھے، اپنے آپ کو یہاں کا رہائشی نہ سمجھے، اپنے آپ کو یہاں کا باشندہ نہ سمجھے، اپنے آپ کو مسافر سمجھے۔ میں مسافر ہوں، جیسے ٹرین میں سفر کرنے والا اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے۔ اگر اسے پینے کو ٹھنڈا، گرمی کا موسم ہے، ٹرین میں سفر ہو رہا ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں ملا تو گرم پہ ہی گزارا کر لیتا ہے اور کہتا ہے بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، گھر جا کے پی لیں گے۔ کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کوئی اس سے کہے کہ صاحب آپ کے کپڑے بہت میلے ہو رہے ہیں، وہ کہتا ہے بس اگلا اسٹیشن ہمارا ہے تو ہم گھر جائیں گے نا، پھر جا کے نہائیں گے، کپڑے بدل لیں گے۔ میری بہنوں، بیٹیوں، یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے، یہی ایک مسلمان کی سوچ ہے۔ ہمارے نبی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ میں نشان پڑ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم کوئی نرم گدا بنا دیں جس پہ آپ آرام فرمائیں؟ آپ نے فرمایا مالی ولد دنیا،
ما انا فی الدنیا الا کراکبن، میرا دنیا سے کیا واسطہ، میں کوئی دنیا کے لیے تھوڑی آیا ہوں، میں تو اس دنیا میں مسافر ہوں، مزے کریں گے جنت میں جا کے۔ یہ ایک مسلمان کی سوچ ہے۔ جب اس سوچ سے ہم جئیں گے، اس سوچ سے آپ جئیں گی، اس سوچ سے آپ زندگی گزاریں گی، تو آپ کو اللہ کو یاد کرنے کا بہت ٹائم ملے گا اور آپ سے بہت نیک کام ہوں گے اور نیکیوں کی بہت توفیق ہوگی۔ لیکن جس دن آپ نے اپنے آپ کو یہاں کا باشندہ سمجھ لیا، یہاں کا رہائشی سمجھ لیا، یہاں کا مقیم سمجھ لیا، یقین جانیے اسی دن آپ کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا، گناہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ شیطان ایسے ایسے گناہ آپ سے کروائے گا کہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اس لیے مسلمان کو یہ نظریہ دیا گیا کہ آپ نے مسافر بن کے رہنا ہے، اسی ذہن سے رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی مسافر رہتا ہے۔ جو پردیسی ہوتا ہے نا، پردیسی جس کے دوست یار ہوں، جس کے جاننے والے ہوں، وہ جاتا ہے تو وہاں جا کے فری ہو جاتا ہے، گھل مل جاتا ہے، گپیں لگاتا ہے، ان کے گھر میں جا کے رہتا ہے۔ جو مسافر ہوتا ہے وہ بیچارہ کرائے کی چارپائی ایک رات کے لیے لیتا ہے، اور پھر جو کہ اس کا پردیس ہے، اس کا دیس تو ہے نہیں کہ وہ اطمینان سے یہاں پڑا رہے، وہ پھر اپنے گھر کی طرف جانے کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلم ایک مسلمہ کو اس دنیا میں مقیم بن کر نہیں، باشندہ بن کر نہیں، دیسی بن کر نہیں، پردیسی بن کے رہنا ہے۔ وطن کا بن کے نہیں، بلکہ باہر کا بن کے رہنا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو ہماری خواہشات کم ہوں گی اور ہمیں گناہوں کے خیالات کم آئیں گے، گناہوں کی طرف رجحان کم ہوگا، ہم سے برائی نہیں ہوگی، ہمارا رجحان ہر وقت آخرت کی طرف لگا ہوا ہوگا۔ آج کم قسمتی سے ہمارے گھروں میں دنیا داری کا ایسا ماحول بن چکا ہے، دنیا داری اتنی غالب آ گئی ہے کہ ماں باپ بھی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی بچے بھی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ گھر بے نمازیوں کا گھر بنا ہوا ہے، یہ گھر بے حیاؤں کا گھر بنا ہوا ہے، یہ گھر بے دینوں کا گھر بنا ہوا ہے، یہ گھر فساق اور فجار کا گھر بنا ہوا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری دنیا کے دیوانے ہیں، ماں کو بھی دنیا چاہیے، باپ کو بھی دنیا چاہیے، بچوں کو بھی دنیا چاہیے۔ اے کاش ہمارے گھروں میں یہ ماحول بن جائے کہ ماں کو بھی اس کا شوق ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، باپ کو بھی اس کا شوق ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ان کو دیکھ کے بچوں کا بھی یہ شوق ہو، امی مجھے پیسے نہیں چاہیے، آپ مجھے دعا کریں کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ یہ گھروں کا ماحول اللہ بنا دے ہمارے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم بہت تنگی کی زندگی گزار رہی ہیں، آپ ہمارا خرچہ بڑھائیے۔ آپ علیہ السلام کو یہ بات اتنی بری لگی کہ آپ نے گھر جانا ہی چھوڑ دیا، اور ایسے چھوڑا کہ صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبی نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اور چونکہ ان میں حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اماں عائشہ بھی تھیں اور ان میں حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ بھی تھیں، یہ دو حضرات زیادہ پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور جا کے ان کو بہت ڈانٹا کہ تجھے کہا نہیں کرتا تھا میں کہ تو اللہ کے نبی سے بحث نہ کیا کر، اللہ کے نبی سے زیادہ باتیں نہ کیا کر، با ادب رہا کر۔ یہ حضرت ابو صدیق نے ڈانٹا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، میں تجھے کہا نہیں کرتا تھا ابو قحافہ کی بیٹی سے مقابلہ نہ کر، تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور سب صحابہ رو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ساری بیویوں کو طلاق دے دی ہے، حالانکہ آپ نے طلاق نہیں دی تھی۔ آپ ایک اوپر کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اجازت نہیں ملی۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ پیغام بھیجا،
اجازت نہیں ملی، پریشانی اور بڑھ گئی، تیسری دفعہ اجازت چاہی تو اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں جب اوپر چڑھ کر اس حجرے اور کمرے میں داخل ہوا جس میں سرکار جلوہ افروز تھے، کہتے ہیں میں جب گیا وہاں تو میں تو وہاں کا منظر دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ اللہ کے نبی ہیں اور ایک بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور اس بوریے کی وجہ سے آپ کی پیٹھ میں نشان پڑ گئے ہیں، سارا گھر خالی ہے، سنسان، نہ کوئی برتن ہے نہ کوئی کھانے کا سامان ہے، مٹھی بھر جو کچے جو ایک طرف پڑے ہوئے ہیں، اور ایک جانور کی کھال پڑی ہوئی ہے جس کی دباغت بھی ہوئی نہیں ہے، جس کی صفائی بھی ہوئی نہیں ہے، بس یہ کل کائنات ہے، اور اللہ کے نبی بوریے پہ لیٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پیٹھ میں نشان پڑ گئے ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے میں گیا تو کوئی اور مسئلہ لے کر تھا، لیکن سرکار کی یہ حالت دیکھ کے مجھے رونا آ گیا اور میں رونے لگا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا ما یبکیک یا عمر، عمر رو کس بات پہ رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے دشمن کیسر اور کسریٰ اتنی سہولت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور میرا نبی ساری دنیا کا امام اور وجہ کائنات وہ اس طرح بوریے پہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز بھی نہیں ہے، سر کے نیچے رکھنے کو تکیہ بھی نہیں ہے، اور اس کی پیٹھ میں چٹائی سے اور بوریے سے نشان پڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب حضرت عمر کا یہ سوال سنا تو آپ ایک دم چونک گئے اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا عمر کیا اب تک تجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے ان اپنے دشمنوں کو جنت کے سارے انعامات دنیا میں ہی دے دیے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے لیے جنت ہے، اور ہماری ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمیں جنت میں ملیں گی۔ سب پریشان کہ حضور نے طلاق دے دی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام ازواج مطہرات کو اس بات کا اختیار دیا کہ بولو تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے یا دنیا چاہیے، یہ دونوں چیزیں جمع مت کرو۔ قل ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے میرے نبی کی بیویوں، بولو تمہیں کیا چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے یا تمہیں دنیا چاہیے؟ اگر تمہیں دنیا چاہیے آؤ میں تمہیں دنیا دے کے فارغ کر دیتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا، تم سے بہتر زیادہ صفات والی عورتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جب یہ آیتیں اتری آپ علیہ السلام نے یہ آیتیں خادمہ کے ذریعے حضرت اماں عائشہ کے پاس اور تمام ازواج مطہرات کے پاس بھیجیں، تمام ازواج مطہرات جمع ہوئیں اور یہ آیات ان کو سنائی گئیں۔ سب سے پہلے اماں عائشہ نے کہا مجھے اللہ اور اس کا رسول چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ ہمارے گھروں میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ بھئی ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں جنت چاہیے۔ دنیا تو مسافر خانہ ہے، اگر دنیا مل بھی گئی تو ہمیشہ تو رہتی ہی نہیں، وہ تو یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ہم لوگ حج پہ گئے تو بہت سے لوگ انجان ہوتے ہیں تو وہ بہت سارا سامان لے جاتے ہیں، منا سے عرفات کے لیے بہت سارا سامان لے جاتے ہیں، کمبل بھی لے گئے، تکیے بھی لے کے گئے، اور پتہ نہیں کیا کیا، کولر بھی لے کے گئے، اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جب زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے اور پھر عرفات سے مزدلفہ کی طرف جانا پڑتا ہے، پھر مزدلفہ سے منا کی طرف جانا پڑتا ہے، تو ہم عرفات سے لے کے منا تک پورا راستہ دیکھتے ہیں، کہیں بستر پھینکے ہوئے ہیں، کہیں تھیلے لوگوں نے پھینکے ہوئے ہیں، کہیں تکیے لوگوں نے پھینکے ہوئے ہیں، کہیں دو احرام کی چادریں لوگوں نے پھینکی ہوئی ہیں۔ یہ سارا وہ سامان ہوتا ہے
جو انہوں نے ضرورت سے زیادہ لیا ہوا ہوتا ہے آگے جا کے ان کے لیے بوجھ بنتا ہے، پھر وہ پھینک دیتے ہیں۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ آپ کا نہیں ہے۔ آپ کی الماریوں میں رکھے ہوئے کپڑے اور آپ کے باکس میں رکھی ہوئی آپ کی جیولری، یہ آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کی نہیں ہے۔ آج آپ کی روح نکل گئی، یہ اوروں کے پاس چلی جائے گی، یہ کپڑے اوروں کے پاس چلے جائیں گے۔ اپنے گھر والے تو مرنے والے کے کپڑے بھی نہیں پہنتے، اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں کہ مرنے والے کے کپڑے پہن لیں کہیں ہم ہی نہ مر جائیں۔ یہ آپ کی چیزیں نہیں ہیں، یہ میری چیزیں نہیں ہیں، یہ اوروں کی ہیں، اور یہ اوروں کی بھی نہیں ہیں، یہ بعد والوں کی ہیں، اور یہ بعد والوں کی بھی نہیں ہیں، یہ کسی کی بھی نہیں ہے۔ دنیا یہیں پڑی رہے گی، دنیا یہیں پڑی رہے گی، ہم اور آپ مٹی میں ہوں گے، قبر میں ہوں گے۔ آپ تو قبرستان نہیں جاتی ہیں، عورتوں کے لیے جانا منع ہے، ہم تو جاتے رہتے ہیں نا قبرستان۔ تو قبروں پہ لکھے ہوئے کتبے کبھی کبھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تو ان کتبوں پہ لکھی ہوئی 21 سال کی بچیاں بھی ہیں، 18 سال کی بچیاں بھی ہیں، 2 سال کے بچے بھی ہیں، 20 سال کی بچیاں بھی ہیں، 25 سال کی بچیاں بھی ہیں، وہ مائیں بھی ہیں جنہوں نے ابھی پہلا بچہ جنئی تھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، دودھ اس بچے کو کسی اور نے پلایا، جننے والی ماں دنیا سے چلی گئی اور قبر میں جا کے سو گئی۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے دنیا بھر کی عورتوں اور مردوں، تم میں سے ہر ایک کو میں نے موت کا ذائقہ چکھانا ہے، بچ کے تو دکھاؤ، نہیں بچ سکتے ہو تم۔ مرنا ہے، بیماری نہ ہو تب بھی مرنا ہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو تب بھی مرنا ہے، عمر بڑی نہ بھی ہو تب بھی مرنا ہے، ہارٹ اٹیک نہ بھی ہو تب بھی مرنا ہے، گردے فیل نہ بھی ہو تب بھی مرنا ہے، کوئی بیماری نہ ہو پھر بھی مرنا ہے۔ آج یہ ذہن نہیں ہے، آج یہ ذہن نہیں ہے، آج یہ سوچ نہیں ہے۔ ہر وقت موت سر پہ کھڑی ہوئی ہے، ہر وقت موت سر پہ کھڑی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، کسی مرد یا عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے رشتہ دار اس پہ روتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، روتے ہیں، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے گھر والوں سے کہتے ہیں او روتے کیوں ہو، میں نے اس کی روزی نہیں کھائی، اپنی روزی اس نے خود ختم کی ہے، اور اللہ کی قسم میں اس گھر میں آتا رہوں گا، تم میں سے ہر ایک کو یہاں سے لے کے اللہ کے پاس جاتا رہوں گا یہاں تک کہ یہ گھر خالی ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر حضرت آج موت یاد نہیں ہے، قبر یاد نہیں ہے، قیامت یاد نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیشی یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری یاد نہیں ہے، جب یہ عورتیں تنگ لباس اور باریک کپڑے پہن کر اور گردن میں اپنے دوپٹے کو لٹکا کر اور جب یہ بازاروں میں گھومتی ہیں اور یہ شاپنگ مالوں میں شاپنگ کرنے جاتی ہیں اور یہ بجنے والے میوزک کے بیچ میں گھوم رہی ہوتی ہیں، غیر محرم ان کو تک رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سمجھتی ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، یہی مزے ہمیشہ رہیں گے، یہی شادیاں ہوتی رہیں گی، انہی تقریبات میں شرکت ہوتی رہے گی، میری جوانی ایسے ہی رہے گی، میرا حسن ایسے رہے گا، اور میری باڈی ایسی رہے گی، اور میں اسی طرح سمارٹ رہوں گی۔ نہیں میری بہن، ایک دن آپ نے کیڑوں کی خوراک بننا ہے، ایک دن آپ کی جوانی نے بڑھاپے کا شکار ہو جانا ہے، ایک دن آپ کے چہروں پہ جھریوں نے آنا ہے، آپ کے رنگ نے بدلنا ہے، آپ کے دانتوں نے گرنا ہے، آپ کی بینائی نے کمزور ہونا ہے، اور آپ کو بھی لاٹھی کا سہارا چاہیے ہوگا، آپ کی بھی کمر جھکے گی، اور نہ بھی جھکی تو موت تو آئی جائے گی۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا،
اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کتنی نوجوان بچیاں جنہیں اپنی لمبے سلکی نرم بالوں پہ ناز تھا، جنہیں اپنے سمارٹ ہونے پہ ناز تھا، جو بڑی ایڑیوں والے جوتے پہنا کرتی تھیں، اور جن کے ماں باپ کو بھی ان کے حسن پہ رشک ہوا کرتا تھا، اور ماں باپ سوچتے تھے کہ جب یہ 2-4 سال کے بعد بڑی ہو جائے گی تو اس کے تو رشتوں کی بھرمار ہوگی، لیکن حضرت اسرائیل نے وقت آنے سے پہلے ہی انہیں اچک لیا اور قبروں میں پہنچا دیا۔ میں اپنی ماں کی قبر پہ گیا تو میں تو اپنی ماں کو یاد کر کے روتا رہا۔ 4-5 قبریں چھوڑ کے پاس ہی ایک قبر پہ ایک بھائی اپنی جوان بہن کی قبر پہ کھڑے ہو کے رو رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مرنے سے پہلے مرنا یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں کیوں دنیا سے ہمارا دل لگ جاتا ہے، پتہ نہیں ہم کیوں اس دنیا کے دیوانے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ہم ان کپڑوں کو اپنے دلوں میں، ان زیوروں کو اپنے دلوں میں، اس دنیا کے ٹھاٹ باٹ کو اپنے دلوں میں پتہ نہیں کیوں بسا لیتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی والعمر ينفد والنعيم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ او میرے بھائی، دنیا سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہو رہی ہے اور مال یہیں رہ جائے گا۔ جب تو کسی اور کا جنازہ کندھے پہ اٹھائے تو یہ سوچ لیا کر کہ کبھی تیرا جنازہ بھی کسی کے کندھے پہ ہوگا۔ اس لیے اسپیکروں میں اعلان ہوتے ہیں نا اب تو جنازوں کے، جب کسی کے جنازے کی آواز سنے نا، کسی کے جنازے کا اعلان سنیں تو میری بہن، میری بیٹی، آپ یہ سوچا کریں یہ میرا اعلان ہو رہا ہے، یہ میرا اعلان ہو رہا ہے، یہ میرا اعلان ہو رہا ہے، اس کا یقین کیا کریں، پھر آپ گناہ کی طرف کبھی نہیں جائیں گی، پھر آپ کی نماز میں کبھی سستی نہیں ہوگی، پھر آپ کے سر سے دوپٹہ نہیں سرکے گا، پھر برقعے سے آپ کو چڑ نہیں ہوگی، اگر آپ کو یہ بات یاد رہے تو۔ عورتوں کو برقعے سے چڑ ہو گئی ہے، عورتوں کو گھروں میں بیٹھنے سے چڑ ہو گئی ہے، سوشل میڈیا استعمال کر کر کے اور دنیا کی رڈیوں کو ننگا دیکھ دیکھ کے اب ہماری بچیوں کے دل دماغ سے بھی حیا کی اہمیت کم ہو گئی ہے، پردے کی اہمیت کم ہو گئی ہے، دنیا کی محبت ان میں بھی آ گئی ہے، اور ان کے دلوں سے آخرت، اللہ کے سامنے پیشی، اللہ کے سامنے حاضری اور جہنم اور جنت، یہ حقائق ہمارے دلوں سے مٹ گئے ہیں، اتنے ہم دنیا میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ ساری بہنوں سے، بچیوں سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ ہمارے دل سے دنیا کو نکال دے،
اللہ ہمارے دل کو اپنی آماج گاہ بنا دے، اپنی محبت سے ہمارے دل کو بھر دے، جنت کا شوق دے دے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے دورے پڑتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ نے فرمایا کہو تو تجھے صحت کی دعا دے دوں، پھر تجھے دورے نہیں پڑا کریں گے، اور کہو تو تجھے جنت کی دعا دے دوں، پھر تجھے جنت ملے گی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے ساری زندگی دورے منظور ہیں، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیجیے۔ آپ نے جنت کی دعا کر دی۔ ایک نابینا آیا، یا رسول اللہ بصارت کی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہو تو آنکھوں کی دعا کر لوں، کہو تو جنت کی۔ فرمایا تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اندھا رہنا منظور ہے، آپ جنت کی دعا دے دیجیے۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں دعا مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طلب دے دے، اس کو ہم اللہ سے مانگیں، اور وہ چیزیں جو ہمیں کام آئیں اس میں ہم سستی نہ برتیں، اس میں ہم چستی دکھائیں۔ نماز کا اہتمام، اذان سنتے ہی سب کام ادھورے چھوڑ کر پہلے وضو، اللہ کے سامنے حاضری، باقی سارے کام بعد میں، باقی سارے کام بعد میں۔ برقع سر سے نہ اترے، دوپٹہ سر سے نہ اترے، نظر نہ اٹھے، اور کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو۔ غیبت نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، کسی کا مذاق اڑانا نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی سے بدتمیزی نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ البتہ اگر کسی عورت کو کسی غیر محرم سے مجبوراً بات کرنی پڑے تو اس کو حکم ہے کہ وہ سخت لہجہ اختیار کرے، یہ حکم ہے اس کو، یہ بدتمیزی نہیں، یہ تمیز ہے۔ غیر محرم مرد کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا، کڑکدار لہجے میں بات کرنا، یہ بدتمیزی نہیں، یہ تمیز ہے، یہ دل آزاری نہیں، یہ اللہ کی خوشنودی ہے۔ اس لیے زندگی سادہ گزاریں، دنیا سے بالکل دل نہ لگائیں، اور اہم بات توجہ سے سنیے، اہم بات توجہ سے سنیے، ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ رشتہ نہیں ہو رہا اللہ پہ چھوڑ دیں، اولاد نہیں ہو رہی اللہ پہ چھوڑ دیں، بیٹا نہیں ہو رہا اللہ پہ چھوڑ دیں، سسرال والوں کے طانے سنیں، ان کے زخم جھیلیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سے رو رو کے مانگیں۔ جب رشتہ دار آپ کو طانے دیں گے، آپ کا سسرال آپ کو طانے دے گا، اولاد نہ ہونے پر یا لڑکا نہ ہونے پر، صرف لڑکیاں ہونے پر، ان طانوں کو برداشت کر کے جب آپ اپنے دل کے دکھڑے اللہ کو سنائیں گی، اللہ آپ کو اپنا اتنا قرب عطا فرمائے گا جو سال ہا سال کی عبادتوں سے بھی نہیں ملے گا۔ اپنے گھر کے کام کاج شوق سے کریں، اپنے گھر کے کام کاج شوق سے کریں، شوق سے روٹی پکائیں، شوق سے سالن پکائیں، شوق سے گھر کی صفائی کریں اور جھاڑو پھیریں اور کپڑے دھوئیں
اور گھر کے سارے کام شوق سے کریں، یہ سب جنت میں جانے کے ذرائع ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہیں۔ کتے کو پانی پلایا فاحشہ نے، اس کی بخشش ہو گئی، جو خاوند کے لیے روٹی پکائے گی اس کو کیا ملے گا؟ جو خاوند کے کپڑے دھوئے گی اس کو کیا ملے گا؟ جو اپنے بچوں کے کپڑے دھوئے گی اسے کیا ملے گا؟ یہ سارے جنت میں جانے کے ذرائع ہیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں، بعض عورتیں کہتی ہیں کہ میں نے نہیں کرنے گھر کے کام، مجھے اعمال کا ٹائم ہی نہیں ملتا، پھر مجھے اعمال پورے کرنے۔ تو یہ غلط رویہ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ گھر کے کام کر کے پھر ہمیں اعمال کرنے ہیں۔ پھر سے مراد یہ نہیں کہ گھر کے سارے کام کر کے اس کے بعد وقت بچا تو آپ اعمال کریں گے، نہیں، یہ بھی کرنے ہیں وہ بھی کرنے ہیں، نہ یہ چھوڑنا ہے نہ وہ چھوڑنا ہے، نہ یہ چھوڑنا ہے نہ وہ چھوڑنا ہے۔ گھر کے کام کاج کی وجہ سے اللہ کے تعلق والے اعمال میں کمی نہ آئے، اللہ کے تعلق والے اعمال کی وجہ سے گھر کے کام کاج میں کمی نہ آئے، کہ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا سارا دن مصلی پہ بیٹھی رہتی ہے، کون دھوئے گا برتن، کون کرے گا کام، ایسی صورت میں۔ اور اپنے گھروں میں تربیت کا نظام قائم کریں، اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، اپنے بچوں کے دماغ میں بٹھا دیں یہ دنیا گزارا ہے، یہ دنیا کچھ نہیں، عارضی ہے، اصل آخرت ہے۔ مزے تو کریں گے جنت میں، مزے تو کریں گے جنت میں۔ ہمارے نبی کی بیٹی بیمار ہوئی، حضرت اماں فاطمہ آپ علیہ السلام پوچھنے کے لیے تشریف لائے، تو بہت بیمار بھی تھیں اور فاقہ بھی تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو آپ کو بھی رونا آ گیا۔ آپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور یہ نہیں فرمایا ابھی تمہارا علاج بھی کراتا ہوں، ابھی تمہارے لیے اللہ سے دعا کر کے تمہارے لیے سونے چاندی کی برسات بھی برسواتا ہوں، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اما ترضین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جنت کی ساری عورتوں کی سردارن بنائے؟ ہمارے بچے ہم سے بہت مطالبے کریں گے، ہم ان سے کہیں یہاں چاہیے جنت میں، یہاں والا ٹوٹ جائے گا، چھوٹ جائے گا، وہاں والا ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی محبت دے، دنیا سے بے رغبتی دے، پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔